صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ حرم کے اندر احرام کی حالت میں جوں مارنا ناجائز، گناہ ہے۔ اپنی جوں اپنے بدن یا کپڑوں میں ماری یا پھینک دی تو اس میں ایک روٹی کا ٹکڑا اور 2 یا 3 ہو تو 1 مٹھی اناج، اور اس سے زیادہ میں صدقہ ہے۔ 3 تک ہر جوں کے بدلے میں 1 مٹھی اناج، اور اگر زیادہ ہیں 3 سے تو پھر صدقہ فطر کی مقدار، صدقہ دینا۔ جوئیں مرنے کو سر یا کپڑا دھویا یا دھوپ میں ڈالا، جب بھی یہی کفارے ہیں جو مارنے میں۔ دوسرے نے اس کے کہنے یا اشارہ کرنے سے اس کی جوں ماری، جب بھی اس پر کفارہ ہے، اگرچہ دوسرا احرام میں نہ ہو۔ زمین وغیرہ پر گری ہوئی جوں یا دوسرے کے بدن یا کپڑے کی مارنے میں اس پر کچھ نہیں، اگرچہ وہ دوسرا بھی احرام میں ہو۔ کپڑا بھیگ گیا، سکھانے کے لیے دھوپ میں رکھا، اس سے جوئیں مر گئیں، مگر یہ مقصود نہ تھا تو کچھ حرج نہیں۔ مارنے میں حرج ہے، اور مارنے کے لیے دھونے یا دھوپ میں سکھانے میں حرج، لیکن اگر کپڑا گیلا تھا ویسے سکھانے کے لیے وہ دھوپ میں رکھا تو اس سے جوئیں مر گئیں تو اس پہ کچھ نہیں۔ بغیر احرام میقات سے گزر جانا، میقات سے پہلے احرام باندھنا ہے، گھر سے ہی وہ 2 چادریں باندھ جائیں، لیکن احرام کی نیت نہ کریں۔ جب جواز پر سوار ہو جائیں، جہاز سیدھا ہو جائے، یا کچھ دیر بعد، یا جب میقات کا اعلان ہو اس سے پہلے یا اس وقت احرام کی نیت کر لیں، نیت بھی کریں اور تلبیہ بھی کہہ لیں۔ اگر بالفرض ایسا ہو کہ نیت کسی نے نہیں کی، وہ سو گیا اور جہاز میقات سے گزر گیا، بعد میں پتہ چلا کہ میں تو آ گیا گزر کے، اب اس صورت میں دم لازم آئے۔ اس صورت میں ایک حکم تو یہ ہے کہ واپس دوبارہ میقات پہ جائے، وہاں سے احرام کی نیت کر کے آئے۔ یہ کرے گا تو دم ساکت ہو جائے گا۔ بظاہر جو جہاز پر جاتے ہیں ان کے لیے واپس آنا انتہائی دشوار ہے، اور اگر واپس نہیں آتا تو پھر وہ دم دینا پڑے گا، دم ساکت نہیں ہوگا۔ واپس آ جاتا ہے تو دم ساکت ہو جائے گا۔ اچھا، اسی طرح مدینہ المنورہ اگر پہلے گئے یا بعد میں بھی گئے تو وہاں بھی احرام کے ساتھ ہی اندر آنا۔ کوئی بھی شخص ہو، میقات سے باہر گیا ہو، جب میقات سے گزرے گا مکہ آنے کے لیے تو اب اس احرام کی حالت میں ہونا ضروری ہے۔ یہ 2 چادریں احرام نہیں ہیں، یعنی صرف یہی احرام نہیں ہے۔ احرام کے لیے نیت کے ساتھ تلبیہ کہنا ضروری ہے۔ نیت کے ساتھ تلبیہ کہے گا تو محرم ہو جائے گا۔ تو خالی چادریں اگر باندھی ہوئی ہیں اور نیت نہیں کی، نیت کر کے تلبیہ نہیں کہا، یا تلبیہ کے قائم مقام کوئی چیز نہیں گئی، تو اب محرم نہ ہوا، اور میقات سے اس طرح گزرا ہے تو دم لازم آ جائے گا۔ تو وہاں سے بھی اگر گزرے گا تو احرام کی حالت میں، ادھر سے بھی جائے گا میقات یا میقات کے محاذات سے گزرے گا تو اس سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے۔ اگر بغیر نیت کے گزرے گا تو دم لازم آ جائے۔ جو حج کرنے والا ہے اس پر یہ علم حاصل کرنا فرض ہے۔ حدیث پاک طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا طلب کرنا، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، ضروری ہے۔ کون سا علم حاصل کرنا فرض ہے؟ تو اپنے حال کے مطابق علم حاصل کرنا فرض ہے۔ جیسے اس کی حالت، نماز فرض ہوئی تو نماز کا علم حاصل کرنا فرض ہو گیا، زکوٰۃ فرض ہوئی تو زکوٰۃ کا علم حاصل کرنا فرض ہو گیا، تاکہ صحیح طریقے سے زکوٰۃ ادا کر سکے، صحیح طریقے سے نماز ادا کر سکے۔ تو اب حج فرض ہے یا حج کے لیے جا رہا ہے، عمرے کے لیے جا رہا ہے، تو یہ مسائل سیکھنا اس کے لیے ضروری ہے، لازم ہے، کہ اگر مسائل نہیں سیکھے گا تو گناہ میں پڑ جائے گا، پھر کفارے لازم آئیں گے۔ 20 جگہ ایسے معاملات ہو جائیں۔ کئی اسلامی بھائی معلومات نہیں لیتے، علم حاصل نہیں کرتے، اس وقت مطالعہ نہیں کرتے، حج کے مسائل عام طور پہ پیش آتے نہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کے ذہنوں میں آسانی سے بیٹھتے نہیں۔
یہ بار بار پڑھیں گے، بار بار پوچھیں گے، بار بار بیان سنیں گے تو آہستہ آہستہ چیزیں ذہن میں بیٹھنا شروع ہو جائیں گی کہ اب میں نے یہ کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے. تو اب اگر اس طرح نہیں کریں گے تو کم علمی کی وجہ سے، یہ مسائل نہ سیکھنے کی وجہ سے کئی اسلام بھائی ایسے ہوتے ہیں بیسیوں طرح کے معاملات میں مبتلا ہو جاتے، بیسیوں میں گناہوں میں مبتلا ہو جاتے. بعض اوقات پوچھنے آتے ہیں یہ معاملہ ہو گیا، اب پتہ چلتا ہے کہ یہ معاملہ ہو گیا تو 1 دم 2 دم 3 دم 4 دم اتنے دم دینے. اب دم جب زیادہ پتہ چلتے ہیں تو پریشانی ہو جاتی، اتنے دم کیسے دیں؟ تو لہٰذا پہلے علم حاصل کریں، پہلے پوچھ کر چلیں، سمجھ کر چلیں، سیکھیں. جو بات نہیں سمجھ آتی بار بار پوچھیں. اب یہ اس طریقے سے مسائل زیادہ دیر سننے سے بعض اوقات بوریت بھی ہو جاتی ہے، وہ پریشانی ہو جاتی ہے کہ پہلی دفعہ بعض مسائل سن رہے ہیں، بعض مسائل طوالت کی وجہ سے، اپنے جزیات کی زیادتی کی وجہ سے تو ذہن میں فوراً بیٹھتے نہیں ہیں، توجہ برقرار نہیں رہتی، تو اس وجہ سے بوریت ہو جاتی ہے. لیکن یہ کرنا ہے کہ بار بار یہ مسائل سننے ہیں، بار بار سیکھنے ہیں. تو ایک مسئلے کو ممکن ہے کہ آپ ابھی جائیں تو وہاں پر بھی سیکھنے سکھانے کی کئی سلسلے ہوتے ہیں، تو بار بار سنیں تو بعض مسئلے کو کئی دفعہ سنیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو ہو کہ یار یہ پھر یہی بات بیان ہو رہی ہے، پھر یہی بات بیان ہو رہی ہے، پھر بات بیان ہو رہی ہے. لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ اتنی دفعہ بیان کرنے کے باوجود کئی ایسے ہوں گے، اتنی بار سننے کے باوجود کئی ایسے ہوں گے کہ وہاں پر پھر غلطی کر جائیں، پھر مسئلے میں پڑ جائیں. تو پوری حاضر دماغی کے ساتھ رہنا ہے اور مسائل کو حفظ کرنا ہے، بار بار پڑھنا ہے. خالی ایک دفعہ پڑھنے سے، سرسری پڑھنے سے تو معاملہ حل نہیں ہوگا، ایک مرتبہ سرسری دیکھنے سے تو معاملہ حل نہیں ہوگا، ایک مرتبہ سن لینے سے معاملہ حل نہیں ہوگا. تو بہرحال اس تمام چیزیں جو بیان ہوئی ان کا علم حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے. علم حاصل کیے بغیر جائیں گے تو یہ نہ ہو کہ گناہوں کا انبار لگا کر آئیں، گناہوں کا ایک ڈھیر لگا کے آئیں، گٹھڑی سر پر لدی ہو گناہوں کی، کہیں ایسا نہ ہو جائے. تو لہٰذا علم اس کا آپ زیادہ سے زیادہ کوشش کر کے اس کا علم حاصل کریں، اس میں زیادہ سے زیادہ کوشش کریں، زیادہ محنت کریں، دن رات ایک کر لیں. جو حج پہ جا رہے ہیں دوسرے بھی حاصل کریں تو ان کے لیے بہتر ہے. تو پیارے اسلامی بھائیوں، آخر میں مدنی مشورہ، حج کے مسائل سیکھنا ضروری ہے جو حج پہ جا رہے ہیں. دوسرے مسائل کی طرف بھی ہمیں بعض مسائل ہیں جو ہمارے لیے سیکھنا ضروری ہے، جو ہمارے لیے سیکھنا فرض ہیں، ہم پر سیکھنا لازم ہے. تو یہ مسائل ہم کہاں سیکھیں، کس جگہ جا کے سیکھیں گے؟ چلو حج تو کر کے آ گئے، اب حج میں بھی نماز تو پڑھنی ہے، نماز کے مسائل وہاں بھی آنے ہیں. اب نماز کے مسائل سیکھنا بھی ضروری ہے، نماز کے بھی اس طریقے سے مسائل سیکھنا کہ فرض ادا ہو سکے، نماز میں گناہ سے بچ سکے، فساد سے بچا سکیں، اسے نماز کو مکروہ تحریمی ہونے سے بچا سکیں. یہ سیکھنا، علم حاصل کرنا ضروری ہے، یہ علم حاصل کرنا لازم ہے. اس طرح زکوٰۃ کے مسائل ہیں، روزے کے مسائل ہیں، دیگر اور مسائل ہیں، تو یہ مسائل سیکھنا بھی ضروری ہے. آپ دعوت اسلامی کے پیارے ماحول سے وابستہ رہے، دعوت اسلامی کی اجتماعات میں، دعوت اسلامی مدنی قافلوں میں سفر کرے. انشاءاللہ عز و جل آہستہ آہستہ آپ کے علم میں اضافہ ہوتا جائے گا، آپ فرض علوم سیکھتے جائیں گے، سیکھنے کا ذہن بنتا رہے گا، ان پہ عمل کا ذہن بنتا رہے گا. امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کی جو کتب ہیں، امیر اہل سنت کے رسائل ہیں، عبادات میں آپ دیکھ لیں، حج کے بارے میں بھی رفیق الحرمین موجود ہے، عمرے کے بارے میں بھی موجود ہے، اسی طرح نماز کے بارے میں بھی نماز کے احکام موجود ہے، اپنا روزوں وغیرہ کے بارے میں بھی، جو روزوں کے بارے میں بھی کتاب موجود ہے، فیضان رمضان. تو ان مسائل کے بارے میں امیر اہل سنت کی کتب موجود ہیں، دیگر مدینۃ العلمیہ کی کتابیں. تو ہم ان کتابوں سے بھی علم حاصل کر سکتے ہیں اور دعوت اسلامی کی اجتماعات میں آ کر بھی علم حاصل کر سکتے ہیں اور قافلوں میں سفر کر کے بھی علم حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ علم حج کا بھی ضروری ہے، جو حج پہ جا رہے ہیں ان کے لیے ضروری ہے، اور حج کے ساتھ ساتھ دیگر علم حاصل کرنے بھی ضروری ہیں. یہ دیگر بھی جو ضروری علم ہے وہ بھی حاصل کرنے. تو یہ تمام حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی کے پیارے ماحول سے وابستہ ہو جائیں. انشاءاللہ علم حاصل کرنے کے ذرائع بھی ملیں گے،
ذہن بھی ملے گا، عمل کرنے کا جذبہ بھی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اسے یاد رکھ کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ